اپنا کردار صاف رکھنا چاہیے. ہمارا کردار اتنا صاف ہونا چاہیے کہ غیر مسلم دیکھ کر یہ کہے کہ یہ ایک مسلمان ہے. مسلمان کے کردار کو دیکھ کر وہ اسلام قبول کر لے. آپ اٹھائیے تاریخ، بہت سے بزرگان دین ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے کردار کو اس طرح پیش کیا کہ ان کے کردار کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام کی ریسرچ شروع کی اور پھر اسلام کو قبول کر لیا. سامعین محترم، آپ زیادہ دور نہ جائیے. نوجوان نسل کے لیے میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں. ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا ظہیر بٹ صاحب، شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور، آپ ہمیں درس حدیث پڑھا رہے تھے تو وہاں پڑھاتے پڑھاتے انسان کے کردار کے حوالے سے بات آ گئی. تو وہاں پہ آپ نے ہمیں ایک واقعہ سنایا. خدا کی قسم اگر آپ اس بات کو پلے باندھ لیں تو نوجوان نسل کے لیے یہ اتنا کرامت واقعہ ہے. فرماتے ہیں کہ میں ڈنمارک میں تھا تو وہاں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی مسجد میں آئی اور وہ لڑکی کہنے لگی کہ مولانا صاحب میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. استاد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کلمہ پڑھایا، اسلام قبول کروایا. اب میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تم نے اسلام قبول کیا ہے؟ ظاہری بات ہے تو غیر مسلم تھی، کسی دوسرے مذہب کو فالو کرنے والی تھی. ایسا کون سا عمل تو نے اسلام میں دیکھا ہے کہ تو نے اپنے مذہب کو چھوڑ کے اسلام قبول کر لیا ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی کہ یہ جو لڑکا پاس کھڑا ہے میں نے اس کے کردار کو دیکھ کے اسلام قبول کر لیا. اب استاد فرماتے ہیں جب میں نے وہ بات سنی میں نے پوچھا کہ ایسے اس کے کردار میں کون سی اہم بات تھی کہ ایک غیر مسلم لڑکی اسلام قبول کر رہی ہے؟ اس لڑکی سے جب پوچھا تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ یہ لڑکا میرے آفس میں کام کرتا ہے، تقریباً 3-4 سال سے یہ میرے آفس میں کام کرتا ہے. وہاں غیر مسلم بھی ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ بھی کام کرتے ہیں. وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں اس آفس میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی، امیر بھی تھی، سب کچھ تھا میرے پاس. تو سارے آفس کے لڑکوں کے ساتھ میری اچھی بات چیت تھی، ان سے دوستی تھی، ان سے فرینڈشپ تھی، سب کچھ تھا. ظاہری بات ہے وہ غیر مسلم تھے، ان کے نزدیک کو سب کچھ جائز ہوتا ہے. وہ لڑکی کہنے لگی کہ یہ لڑکا اس آفس میں کام کیا کرتا تھا تو اس نے ایک دن بھی نہ میرے ساتھ کبھی فضول کوئی بات کی، نہ کبھی میری طرف آنکھ بھر کے دیکھا. وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں نے سوچا کہ آفس کے سارے لڑکے وہ مجھ سے بات چیت بھی کرتے ہیں، مجھے پروٹوکول بھی دیتے ہیں، لیکن یہ لڑکا مجھ میں سب کچھ ہے، میں حسین بھی ہوں، مال بھی ہے، میں مینیجر ہوں، فلاں ہوں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لڑکا میری طرف آنکھ بھر کے نہیں دیکھتا. وہ لڑکی کہتی ہے کہ ایک دن میں نے اس لڑکے کو بلایا اپنے آفس میں، اپنے کمرے میں بلایا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ باقی سارے لڑکے میرے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن تو میری طرف آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھتا، وجہ کیا ہے؟ تو لڑکے نے کہا کہ میرا مذہب مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا. وہ لڑکی کہتی ہے جب میں نے وہ بات سنی تو میں نے سوچا کہ ایسا کون سا مذہب ہے کہ جس نے عورت کو اتنا مقام دیا ہے، اتنی عزت دی ہے کہ ایک غیر محرم شخص اس کی طرف نگاہ بھر کے نہیں دیکھ سکتا. وہ عورت کہتی ہے کہ جب میں نے اس کی یہ بات سنی میں نے اس کو کہا کہ جس اسلام کو تو فالو کر رہا ہے مجھے اس کی ریسرچ کے لیے کچھ کتابیں لے کے دے. وہ عورت کہتی ہے اس نے مجھے کچھ کتابیں لے کے دی، میں نے ریسرچ کیا، میں نے اسلام کو پڑھا اور اس کے کردار سے متاثر ہو کر میں نے اپنا مذہب چھوڑ کے اسلام قبول کر لیا. استاد فرماتے ہیں کہ میں نے اٹھ کے اس شخص کو، اس لڑکے کو گلے سے لگایا اور میں نے کہا کہ جو کام تو نے اپنے کردار سے کیا شاید یہ لاکھوں علماء بھی یہ کام نہ کر سکتے. سامعین محترم، اس لیے انسان کا کردار صاف ہونا چاہیے. جب آپ کا کردار صاف ہوگا تو لوگ آپ کے کردار سے متاثر ہو کر مسلمان ہوں گے. ظاہری بات ہے اسلام کی اشاعت تبھی ہوگی جب آپ مسلمان ہوں، تاجر ہیں، کسی بھی شعبے میں ہیں، آپ دھوکہ کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو چونا لگا رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے آپ سے لین دین کرنے والے، آپ سے ڈیلنگ کرنے والے جو بڑے بڑے ڈیلر ہوتے ہیں ان سے تو ہر قسم کا، ہر مذہب کا لوگ ان سے ڈیلنگ کرتا ہے، کاروبار کے حوالے سے، پراپرٹی کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے ڈیلنگ کرتا ہے. جب وہ غیر مسلم آپ کے کردار کو دیکھے گا وہ کہے گا یار یہ مسلمان ہو کے جھوٹ بول رہا ہے، یہ مسلمان ہو کے دھوکہ فریب کر رہا ہے، یہ مسلمان ہو کے لوگوں کو چونا لگا رہا ہے، لوگوں سے مال غصب کر رہا ہے. تو جب آپ کے وہ کردار پہ انگلی اٹھائے گا تو یاد رکھے وہ ان کا کہنا آپ کے کردار کو ہی داغدار نہیں کرے گا بلکہ وہ آپ کے کردار کے ساتھ ساتھ اسلام کو بھی داغدار کرے گا. تو اس لیے فرمایا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اپنا کردار صاف رکھنا چاہیے. جب آپ کا کردار صاف ہوگا
تو لوگ آپ کے کردار کو دیکھ کر اسلام قبول کریں گے۔ تو سامعین محترم، لوگ جتنی مرضی، دشمنان اسلام جتنی مرضی کوشش کر لیں، ان کے مقدر میں رسوائی ہے، ذلت ہے، اور فرمایا کہ سب سے بڑی ذلت اور رسوائی اس وقت ہوگی کہ جب قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کریں گے اور دنیا کے تمام کفار کو یہ حکم دیں گے کہ تم اسلام قبول کرو ورنہ تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت مسلمانوں کی مدد اس طرح فرمائے گا کہ یہودی جس پتھر کے پیچھے جا کے چھپے گا، جس درخت کے پیچھے جا کے چھپے گا، جس دیوار کے پیچھے جا کے چھپے گا، ہر چیز بول کے یہ کہے گیا مسلمان ادھر آ، یہ یہودی چھپا ہے، یہاں آ کے اس کو قتل کر۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی یوں مدد فرمائے گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے، ایک ہی مذہب باقی رہے گا، وہ اسلام کا مذہب ہے۔ تو سامعین محترم، یہ دشمنان اسلام جتنی مرضی کوشش کر لیں، ظاہری طور پر تو مسلمانوں پر یہ آزمائش ہے، مشکل وقت ہے، لیکن یہ اسلام کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا تھا کہ اسلام وہ پودا ہے جو کاٹو گے تو ہرا ہوگا۔ اسلام وہ پودا ہے جو کاٹو گے تو ہرا ہوگا، تم جتنا بھی تراشو گے یہ اتنا ہی گنا ہوگا۔